بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض حاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف، آصف زرداری اور ملا فضل نے باقاعدہ طور پر پاکستانی معیشت اور پاکستانی عوام پر ایک بڑا حملہ کر دیا ہے۔ اور کیا اس حملے کے وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ مکمل طور پر نیوٹرل ہیں، اور کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس وقت عمران خان پاکستانی معیشت اور پاکستانی عوام کے دشمنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور کیا پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ صرف اور صرف عمران خان کریں گے؟ اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے پاکستانی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اور آج گویا کہ پاکستانی عوام پر بم گرا دیا گیا ہے، جب آج شہباز شریف ٹی وی سکرین کے اوپر آئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کی بڑی صنعتوں کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی شہباز شریف جب اس بات کا اعلان ہی کر رہے تھے کہ پاکستان کی بڑی صنعتوں کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی تباہ کن اقدام ہے، اسی دوران ان کے اسکرین پر آتے ہی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گرنا شروع ہوئی، اور 2000 سے زائد پوائنٹ گر کر سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اور اس کے بعد فوری طور پر سٹاک ایکسچینج کو بند کرنا پڑا۔ شہباز شریف نے آگے بڑھتے ہوئے بتایا کہ معاشی ٹیم کے ساتھ ان کا جو اجلاس ہوا ہے، گویا کہ یہ تیسرا بجٹ اس جون کے مہینے میں حکومت پیش کر رہی ہے، اور ابھی بھی ایک اور بجٹ آنے کا چانس ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگا رہے ہیں، جس کے اندر اسٹیل کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، شوگر ملز، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر سیکٹر، انرجی اینڈ ٹرمینل، اور ٹیکسٹائل، بینکنگ انڈسٹری، سگریٹ انڈسٹری سمیت ان بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ وہ ابھی مزید بھی انہوں نے کہا کہ مزید بھی ٹیکس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ آمدن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 15 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن پر 1% مزید فکس ٹیکس، 20 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن پر 2% مزید ٹیکس، 25 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن پر 3% مزید ٹیکس، اور 30 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن پر 4% مزید ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس سے پہلے آلریڈی ٹیکس موجود ہے۔ اب جو ہی یہ خبر سامنے آئی، میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کیا مختلف جو معاشی ماہرین ہیں پاکستان کے۔ سب سے پہلے شبر زیدی کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا خمیازہ پاکستان کو اگلے 20 برس تک بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپر ٹیکس کا اعلان سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ نہیں آ رہی حکومت کیا کر رہی ہے، اور حکومت نے یہ اعلان کر کے مارکیٹ کو کریش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں دائرہ کار میں لانا چاہیے تھا، لیکن جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں حکومت نے ان پر ڈبل ٹیکس لگا دیا ہے۔ 2 سے 3 ماہ میں جو حکومت نے کیا، 20 برس پیچھے پاکستان چلا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جن کمپنیز پر سپر ٹیکس لگایا وہ 300 ہیں، سمجھ سے باہر ہے ان 300 کمپنیوں کے ملازمین کا کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان سامنے آیا چیئرمین ایپٹما کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جو کام یہ حکومت کر رہی ہے اس سے ملک بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل کی صورتحال برقرار نہ رکھی گئی، جیسا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ان کا خیال رکھا جا رہا تھا، تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2 سے 3 ماہ میں جو صورتحال پیدا ہو گئی وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس وقت ضرورت بیرونی سرمایہ کاری کی ہے۔ ٹیکس بڑھائیں گے تو کاروبار بلیک میں زیادہ بڑھ جائے گا، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ ایکسپورٹ نیچے چلی گئی، حکومت کیونکہ افراتفری پھیلا رہی ہے، اس سے ایکسپورٹ نیچے جائے گی، حالات بس میں نہیں ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ ملک سری لنکا کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس پر ٹیکس لگائیں گے، کارپوریٹ سیکٹر کو مایوس کریں گے تو لوگ ٹیکس سیکٹر سے نکل جائیں گے، ریونیو نہیں بڑھ پائے گا، یہ کہا جناب چیئرمین ایپٹما نے۔ اس کے بعد جناب وفاقی وزیر برائے فواد چودھری کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر ڈالا ہے، اور سپر ٹیکس نافذ کر کے پاکستانی معیشت پر بم گرا دیا گیا ہے، پاکستانی معیشت کو
ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. بغیر سوچے سمجھے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک ہی حل ہے کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں. اس کے بعد جناب بیان سامنے آیا شوکت ترین کا, وہ تو گویا پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ جارحانہ اور پرانا پاکستان کا ٹیکس سسٹم ہے. چند انڈسٹریز جو چل رہی ہیں اس کا بھی یہ بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں, واپس پرانے پاکستان کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ہم نے پورا ڈیٹا ان کے حوالے کیا تھا. 43 ملین لوگوں کا جو ٹیکس نہیں دے رہے, ان سے ٹیکس نہیں لے رہے, مگر 30% ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. اور ایسے لوگ جو آلریڈی 30% کے قریب ٹیکس دے رہے ہیں ان پر گویا ٹیکس کی شرح بڑھ کر اب 40% ہو جائے گی. یہ فکس ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح سے جو بڑی مچھلیاں ہیں, اہم ترین انہوں نے بات کی کہ اگر 10% سپر ٹیکس یہ لگائیں گے بڑی صنعتوں پر, 29 سے 39% ٹیکس ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب فکس ٹیکس لگائیں گے تو بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ نکل جائیں گی. انہوں نے کہا ضرور ٹیکس لگائیں, لیکن چھوٹے دکانداروں کے ساتھ ساتھ بڑے جو تاجر ہیں ان کے اوپر بھی فکس ٹیکس لگا رہے ہیں, اور اس طرح سے وہ کم ٹیکس دیں گے, بڑی مچھلیاں ٹیکس سے نکل جائیں گی. 11.5% کے اوپر انہوں نے بجٹ بنایا افراط زر کی شرح رکھ کر, لیکن افراط زر کی شرح 28% ہے جو کہ تباہ کن ہے. اور جن 13 شعبوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے وہاں پر 45 سے 50% ٹیکس ہو جائے گا. ابھی 750%, ابھی انہوں نے 750 ارب کی پیٹرولیم جو لیوی ہے وہ بھی لگانی ہے. اس کے بعد جناب مزمل اسلم کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ جاہل معاشی ٹیم پاکستان کی معاشی تاریخ میں کبھی نہیں آئی, اور شک یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بدترین بدحالی کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اور سوچنا ہوگا پاکستان کے تمام اداروں کو کہ ملک کو یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا پاکستان کے جو تمام تر اثاثے ہیں وہ خطرے کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 10% ٹیکس کی تلوار ایسی ہے کہ شاید ملک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے. کارخانے بند ہوں گے, عام آدمی کا روزگار بند ہوگا, سرمایہ کاری نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے ان کی بےمانی کو, ماضی میں ساگ ڈار کی بےمانی کو IMF پکڑ چکی ہے, اب بھی یہ فگر فجنگ کر رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ڈیٹا دیا تھا تاکہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے کئی لاکھ لوگوں کا, لیکن بجائے یہ کہ انہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں, جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. شہباز گل نے کہا کہ صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کے فیصلے سے مہنگائی کے طوفان میں مزید شدت آئے گی. انہوں نے کہا کہ صنعتوں پر 10% ٹیکس لگانے کے فیصلے کے بعد بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا اور مہنگائی کی شرح میں بھی خوفناک حد تک اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں کیا یہ مریخ پر لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر غریب کے اوپر نہیں پڑے گا. ڈیفینیٹلی اس کا اوپر غریب کے اوپر اثر پڑے گا, کیونکہ سٹیل, سیمنٹ, شوگر مل, آئل اینڈ گیس سیکٹر, فرٹیلائزر, ٹیکسٹائل, انرجی اینڈ ٹرمینل اور بینکنگ سیکٹر, ان تمام کا جو واسطہ ہے وہ بال واسطہ اور براہ راست جو ہے وہ غریب کے ساتھ بھی ہے. اور اسی دوران پھر انہوں نے ایک بڑی خبر بھی شیئر کی اپنی طرف سے. انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے تباہ کر دیا پاکستانی معیشت کو, اور اب جناب پاکستانی معیشت کو مزید تباہ کرنے کے لیے, ڈبونے کے لیے مشہور زمانہ اسحاق ڈار آ رہے ہیں, جنہوں نے پچھلی بار 33 ارب ڈالر جو ہے وہ ضائع کیے تھے. اور اب ایک بار پھر وہ شاید ڈالر کو مصنوعی طریقے سے قابو کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو بلایا جا رہا ہے. یہ ہے جناب آج کے دن ویکینڈ کے اوپر پاکستانی معیشت کی خوفناک ترین صورتحال. اور عوام اس وقت بجا طور پر یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کیا ایسے حالات کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف ان تمام تر معاملات میں نیوٹرل ہیں, کیونکہ پاکستان کے تمام تر ادارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تو یقیناً ایک پیج پر ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عوام یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان کی کئی درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اس حکومت کے حوالے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت حل تمام تر معاملات کا یہ ہے کہ ملک کے اندر فی الفور الیکشن کرائے جائیں. اور عوام یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا اس مافیا کا مقابلہ صرف اور صرف عمران خان کرے گا. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بلا شبہ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے, اور آنے والا وقت یقینی طور پر عمران خان کا ہے, پاکستانی عوام کا ہے, پاکستان کا ہے. اور بالکل عمران خان اس مافیا کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.